روحوں اور بھوتوں کی دنیا بہت پراسرار ہے۔ صرف وہی لوگ جو ان سے ملتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ روح اور بھوت اس دنیا میں موجود ہیں، اور جو لوگ اس کے سامنے نہیں آتے وہ اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لیکن بھوتوں اور روحوں کا یہ کہہ کر مذاق اڑانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان کا کوئی وجود نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا واقعہ پٹنہ میں رہنے والی ایک لڑکی کا ہے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب آیت الکرسی کا ورد کر لیا جائے تو یہ تمام مخلوقات ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ دوستو، انامکا شرما کی شادی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کی طلاق ہو گئی۔ اب وہ پونے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ اب وہ ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہے جو گھریلو تشدد کا شکار خواتین کی مدد کرتی ہے۔ تو چلیے دوستو، انامکا کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک خوفناک راز بتاؤں گی جس کی وجہ سے میری طلاق ہو گئی۔ حالانکہ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جب وہ غصے میں آتے تو عجیب انسان بن جاتے، آواز بھی بھاری ہو جاتی۔ لیکن میں سمجھتی تھی کہ اس کے غصے کی وجہ سے اس میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس کی خوفناک شکل کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات میں اور میرے شوہر سو رہے تھے کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور نیند میں کہہ رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، اب رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، اب مجھے چھوڑ دو، جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے لگی اور بہت ڈر گئی۔ میں نے فوراً اسے جگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے کیا غلطی کی ہے؟ تم نیند میں کیا کہہ رہے تھے؟ میرے شوہر نے گفتگو سے بچنے کی کوشش کی اور بغیر کچھ کہے سو گئے۔ میں نے پھر وہی سوال کیا۔ اس وقت وہ غصے میں آ گئے اور مجھے زور سے تھپڑ مار دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اسی رات میں نے عہد کیا کہ میں اس راز کے ساتھ رہوں گی۔ اگلے دن میں نے اس کے بیٹے کو سانسوں کے نیچے حلف دلایا اور ساری حقیقت جان گئی کہ ہماری شادی سے پہلے میرے شوہر کی دوسری لڑکی سے منگنی ہوئی تھی، اور وہ منگنی 3 ماہ میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس لڑکی نے منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی، اور وہی لڑکی اب بھوت بن کر میرے شوہر کو حیران کر رہی ہے اور ہر روز اسے خواب میں آ کر پریشان کرتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی خاندان اپنی بیٹے دینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ بات ہم سے چھپائی۔ اس رات میں نے اپنے شوہر سے بہت لڑائی کی اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم سے اتنا بڑا سچ چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ خیر، میں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا اور وہیں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے سوا میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنا گھر تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات کو تقریباً 2 بجے اس نے مجھے جگایا اور کہا، اس کمرے سے نکل جاؤ۔ اس وقت اس کی آنکھیں خارش سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس وقت احتجاج کیا اور اس سے منہ ماری کی تو وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں خاموشی سے وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ مستقبل میں میری زندگی کیسی گزرے گی۔ اسی وقت بیڈ روم سے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ کمرے میں میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر جھانکا تو میں بالکل اڑ چکی تھی۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ ہمارے کمرے میں پنکھے پر ایک چراغ لٹکا ہوا تھا اور میرے شوہر چراغ کے نیچے بیٹھ کر زور زور سے رو رہے تھے اور پاس ہی کھڑے سائے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں فوراً اٹھی اور اپنے سسر کو ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر بیڈ روم سے باہر آئے اور اپنی بات سے منہ پھیر لیا، اور اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اگلے ہی دن میں اپنے میکے چلی گئی اور اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دی۔ میرے والد مجھے ایک بابا کے گھر لے گئے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد اس نے جو کہا وہ ایک چونکا دینے والا راز تھا۔
میرے شوہر کی کنڈلی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس لڑکی سے تمہارے شوہر کی منگنی ٹوٹی تھی وہ تمہارے شوہر اور اس کے گھر والوں کی دہشت سے مر گئی تھی، اور تب سے وہ لڑکی بھوت بن کر ان سب سے بدلہ لے رہی ہے۔ تب سے اس لڑکی کے بھوت نے تمہارے شوہر کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے علیحدگی کے لیے کاغذات تیار کیے۔ میں نے بہت جلد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اس خوفناک ماحول سے نکل آئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں زندہ اور محفوظ ہوں، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر اور اس کی سابقہ منگیتر میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔